میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور ہم نے بنایا ہے آج یہ مزیدار سا کافی کیک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کافی کیک کیسے بنتا ہے۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں کو میرا پیار بھرا سلام اور ڈھیر ساری دعائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیہام فوڈز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تھینک یو۔ کافی کیک بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں 4 عدد انڈے۔ اس کی سفیدی کو ہم نے الگ کر دیا ہے اور وہاں پہ ہم نے رکھی ہے اپنی چاروں زردیوں کو الگ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہے 8 ٹیبل سپون پاؤڈرڈ شوگر، 8 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ہے میدا اور کافی۔ پہلے ہم اپنے انڈوں کی جو سفیدی ہے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے۔ اس کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں وائٹ پیکس بننا شروع ہو جائیں۔ ابھی دیکھیں یہ پتلا ہے، ابھی ہم اس کو اور بیٹ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر اسمال پیکس بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے یہ ہماری زردی اچھی طریقے سے بلینڈ ہو گئی ہے۔ یہ ہماری سفیدی انڈے کی جو وائٹ ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے اب ہم اس میں اپنے باقی انگریڈینٹس کو ایڈ کریں گے۔ اب ہمارے پاس جو یہ انڈے کی زردیاں ہیں اس کو ہم بیٹ کریں گے فورک سے نارمل۔ اب ہم اپنے مکسچر میں یہ انڈوں کی جو زردیاں ہیں وہ ایڈ کر دیں گے۔ اور اس کو ہلکے ہاتھ سے فولڈ کریں گے۔ یہ دیکھیے سلو فولڈ کریں گے تاکہ جو ہمارے پیکس ہیں، یہ جو ہم نے ایگ وائٹ کو اچھی طریقے سے بلینڈ کیا ہے یہ بیٹھ نہ جائے۔ سلو اس کو مکس کریں۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنی پاؤڈرڈ شوگر۔ اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ یہ ہم نے اس میں چینی بھی مکس کر لی ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے میدا۔ میدے کو جو ہے وہ 2 سے 3 دفعہ چھان لیں تاکہ پھر کوئی لمس نہ پڑے۔ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا میدا ڈالیں اور اس کو مکس کرتے رہیں۔ اب ہم اس میں اپنا سارا میدا ڈال رہے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے۔ اب اسی پیالی میں ہم نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ونیلا ایسنس کے 2 ڈراپس۔ اور ہم اس میں ڈالیں گے کافی ½ ٹی اسپون۔ تو مکس اپ کریں گے، اس کو بھی ہم اپنے مکسچر میں ایڈ کر لیں گے۔ اب ہم اپنے یہ جو کافی اور ونیلا کا مکسچر جو ہے اس کو بھی ہم اپنے کیک کے بیٹر میں ایڈ کر کے اس کو مکس اپ کر لیں گے۔ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم اسے۔ یہ ہمارا بیٹر جو ہے یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی فلفی ہے یہ ابھی بھی۔
ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک پین لیا ہے جس کو ہم آئل سے گریس کر رہے ہیں۔ اچھی طریقے سے گریس کیجیے گا تاکہ آپ کا کیک جو ہے یہ چپکے نہیں۔ ہم نے کیک کے اندر آئل یوز نہیں کیا ہے، ہم صرف یہ گریسنگ میں ہی آئل یوز کریں گے۔ چاروں طرف اچھی طریقے سے ہم نے اس کو گریس کر لینا ہے۔ ہم نے اپنا ایک پاٹ کو گرم کرنے رکھ دیا ہے، اس پہ اسٹینڈ رکھ کے ہم نے ایک اپنا نان اسٹک کا پین یوز کیا ہے تاکہ ہمیں بار بار کیک کو کھول کے دیکھنا نہیں پڑے۔ ہمیں اوپر سے اس کے شیشے کی لڈ میں سے دکھتا رہے گا کہ ہمارا کیک بیک کتنا ہو گیا ہے، تاکہ پھر اگر ہم بار بار اس کا ڈھکن کھولتے ہیں تو اس کی ساری ہیٹ جو ہے وہ بار بار نکلتی رہتی ہے، تو کیک اسموتھلی بیک نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے ہم نے ایک نان اسٹک کا پین یوز کیا ہے۔ ہم یہ وداؤٹ اوون کیک بنا رہے ہیں۔ اگر آپ اوون میں بنانا چاہیں تو اس کو پہلے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گرم کرنے رکھ دیجیے گا تقریباً 20 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے بیٹر کو اس میں رکھ کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کیجیے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے گریس کر لیا ہے پین۔ اب ہم اپنا یہ جو مکسچر ہے اس کو ہم اپنے پین میں شفٹ کرتے ہیں۔ ہم اپنے پین میں پورا مکسچر ڈال چکے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھی طریقے سے ٹیپ کریں گے۔ یہ جو ایکسس یہاں پہ آیا ہوا تھا یہ ہم ہٹا دیتے ہیں ورنہ یہ جل جائے گا سائڈ سے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈالنے میں تھوڑا سا میسی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں بعد میں۔ اچھی طریقے سے اس کو ٹیپ کیجیے تاکہ جتنی بھی اس میں ایئر ہوگی وہ نکل جائے گی، تو پھر آپ کا کیک جو ہے ان ایون نہیں پھولے گا۔ تو یہ ہمارا مکسچر جو بیٹر ہے بالکل تیار ہے۔ اب ہم اس کو چل کے رکھتے ہیں اپنے پری ہیٹڈ پین میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پین ہے جس کو ہم نے گرم کر دیا ہے۔ اب ہم اس میں دیکھیں اس میں اندر ہم نے ایک اسٹینڈ بھی رکھ دیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر اپنا جو کیک کا بیٹر ہے وہ رکھ دیں گے۔ احتیاط سے رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں۔ اسے ہم تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس میں پکائیں گے، پھر ہم ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد۔ اب ہم اپنا کافی ساس بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہم اپنی کافی کیک کے اوپر ڈالیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی پتیلی میں تقریباً 4 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کی ہے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے کافی۔ اس میں ہم ڈالیں گے ½ ٹی اسپون کافی اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے جب تک ہماری چینی میلٹ نہیں ہو جاتی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بوائل آ گیا ہے، چینی ہماری میلٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے۔ یہ دیکھیے ابھی تو یہ بہت پتلا ہے اس کی کنسسٹنسی، تو تھوڑا پکائیں گے۔ یہ ہمارا کافی سرپ تیار ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ اور گاڑھا ہو جائے گا کیونکہ اس میں چینی ہے کافی مقدار میں۔ تو بس ہم اب اس کا چولہا بند کر دیتے ہیں۔ اب ہم اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ کیک جب ہمارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب بھی ہم اس کے اوپر آئسنگ کرتے ہیں، تو یہ ساس بھی آپ پہلے سے بنا کے رکھ دیجیے گا تاکہ یہ بھی اچھا ٹھنڈا ہو جائے اور پھر ہمارے کیک کو سیٹ ہونے میں کوئی ایشو نہ ہو۔ چلے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پروسیس کی طرف۔ یہ ہم نے لیا ہے 1 کپ کریم۔ یہ آپ کسی بھی اپنے قریبی اسٹور جو بیکری ہوتی ہے اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ ڈیری کریم ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لکوڈ فارم میں ہوتی ہے۔ اب ہم اسے بیٹ کریں گے۔ سلو بیٹ کرنا ہے، سلو سپیڈ سے سٹارٹ کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو تیز کریں۔ یہ کریم جو ہے بیٹ کرتے ہوئے تھوڑا اڑتی ہے لیکن کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، آپ اسے آرام سے بیٹ کرتے رہیں۔ ہم اسے تقریباً 5 منٹ کے لیے بیٹ کر رہے ہیں، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے اپنی کریم کو وپ کر لیا۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ اچھی طریقے سے وپ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے ہمارے بیٹر پہ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے آپ،
یہ اچھی خاصی ڈبل سائز میں ہو گئی ہے یہ۔ اب ہم جو ہماری کریم ہے اس کو ہم رکھ دیں گے فریزر میں تاکہ یہ میلٹ نہ ہو جائے۔ جب تک ہمارا کیک بیک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو فریزر میں رکھتے ہیں، پھر ہم آپ کو اگلا اسٹیپ بتاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اپنے کیک کو چیک کرتے ہیں، یہ بیک ہو گیا ہے، یہ اوپر ببلز ہلکے ہلکے سے بن گئے ہیں۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم ایک سکیور لیں گے اور اس کو کیک میں ڈال کے دیکھیں گے۔ یہ ہم نے ایک سکوئر کیک میں ڈالا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صاف نکل آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیک بیک ہو گیا ہے۔ آپ اپنا چولہا بند کریں اور اسے احتیاط سے ہم باہر نکال لیں گے۔ یہ ہم نے اپنے کیک کو فلپ کر کے نکال لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرفیکٹ بیک ہو گیا ہے۔ اب ہم اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو 2 میں کٹ کر لیں گے، 2 پیسز میں۔ اب ہم اپنے کیک کو کٹ کریں گے، یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو آرام سے 2 پارٹس میں کٹ کر دیں گے۔ سلو کٹ کیجیے گا ورنہ یہ کیک ٹوٹ جائے گا۔ آرام سے گھماتے ہوئے سائڈ سے کٹ کرنا شروع کریں اور اس کو کمپلیٹ کٹ کر لیں۔ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیجیے گا ورنہ کیک صحیح سے نہیں کٹے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے پورا اپنا کیک جو ہے وہ کاٹ لیا ہے۔ آہستہ سے نائف چلانی ہے، اور جو کیک بیکنگ ہے وہ بہت ہی آرام دہ پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو جلد بازی میں نہیں کر سکتے۔ آپ آرام سے اپنے سارے سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کا اچھا کیک بن جائے گا۔ اب جو بیچ میں تھوڑا سا لگا رہ گیا اس کو تھوڑے اندر تک چھری ڈال کے آپ اس کو کٹ کریں، اور یہ دیکھیں آپ یہ کٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک سائڈ فلپ کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے۔ اب ہم آپ کو اگلا سٹیپ بتاتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے دودھ میں چینی ڈال کے رکھی تھی، اب ہم اس کو برش سے اپنے کیک پہ لگائیں گے۔ ہمیں اپنے کیک کو موئسٹ کرنا ہے، ہم یہ دونوں سرفیس پہ لگائیں گے، اس پہ بھی اور اس پہ بھی۔ اب یہ جو ہماری کریم تھی جو ہم نے بیٹ کی تھی، ہم اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون پانی میں ½ ٹی اسپون کافی ڈال کے اس میں مکس اپ کریں گے تاکہ ہماری جو کریم ہے وہ بھی کافی کے فلیور کی بن جائے، اور ہم اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے، صرف اس لیے بیٹ کریں گے کہ یہ مکس اپ ہو جائے۔ اب ہم اسے مکس کر لیں گے۔ اب ہم اپنے کیک کو آئسنگ سے پورا کور کر دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروسیس۔ اب ہم نے کیک کو سیٹ ہونے کے لیے 5 منٹ فریج میں رکھ دیا تھا، اس کے بعد ہم نے جو کافی ساس بنایا ہے اس کو ہم کیک کے اوپر پور کر دیں گے، اور آہستہ سے اسپون کی مدد سے اس کو پورے کیک پہ پھیلائیں گے اور تھوڑا سا ڈرپ بھی ہونے دیں گے سائڈ سے۔ اب ہم اپنے کیک پہ آئسنگ کریں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس بھی ڈیزائن میں چاہیں آپ اس کو آئس کر سکتے ہیں۔ ہم نے اوپر کریم کی لیئر لگائی ہے راؤنڈ شیپ میں کر کے، اور اب نیچے بھی ہم کیک کو آئس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کیک بالکل تیار ہو گیا ہے۔ اس کو ہم نے اس طریقے سے اس کے اوپر آئسنگ کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیک بورڈ ہو تبھی آپ کیک بنا سکیں، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور پھر ہم آپ کو سکھائیں گے جلدی ایک اور کیک۔ تھینک یو۔